السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ عرب امارات نے پاکستان کو دیے گئے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی۔ دبئی نے روزے کے اوقات میں فوڈ پوائنٹس اور شیشہ کیفیز پر بڑی پابندی لگا دی۔ بس ٹکٹ خریدیں اور 50,000 درہم کا انعام جیتیں، اماراتی ایئر لائن نے رمضان میں بڑی آفر کر دی۔ یو اے ای میں ایمان والوں کو ایک اور خوشخبری، جمیرہ پارک میں عبادت گزاروں کے لیے مسجد کھول دی گئی۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، سیرین ایئر سے اہم اماراتی شہر کا سستا ترین سفر کریں۔ برطانیہ نے بھارت کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ دبئی نے روزے کے اوقات میں فوڈ پوائنٹس اور شیشہ کیفیز پر بڑی پابندی لگا دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ریسٹورنٹس کے اندرونی احاطوں میں روزے کے اوقات میں گاہکوں کو کھانا پیش کرنے کی اجازت ہے، تاہم آؤٹ ڈور فوڈ پوائنٹس اور شیشہ کیفیز کو روزے کے اوقات میں کھانا مہیا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی بھی ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی روزے کے دوران گاہکوں کو شیشہ پلانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دبئی اکانومی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام ریسٹورنٹس روزے کے دوران اندرونی احاطوں میں گاہکوں کو کھانا پیش کر سکتے ہیں، انہیں ماضی کی طرح کوئی پیشگی اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم گاہکوں کو بیرونی احاطوں میں روزے کے اوقات میں کھانا پیش کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی طرح ایسے ریسٹورنٹس جو ساحلوں کے کنارے کھلے مقامات پر واقع ہیں یا اپنے مہمانوں کو بالکنیوں میں کھانا پیش کرتے ہیں، انہیں بھی کھلے مقامات پر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ پرائیویٹ بیچز پر قائم ہوٹلز اور ریسٹورنٹس اپنے مہمانوں کو سیٹنگ ایریا میں ہی کھانا پیش کر سکیں گے۔ روزے کے اوقات میں اس حد سے باہر انہیں بٹھا کر کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، سیرین ایئر سے اہم اماراتی شہر کا سستا ترین سفر کریں۔ تفصیلات کے مطابق سیرین ایئر حال ہی میں اسلام آباد سے شارجہ کے لیے عالمی فضائی آپریشن شروع کر چکی ہے، جس کے بعد کمپنی نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے لاہور سے دبئی کے لیے سستی ترین پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیرین ایئر حکام کی جانب سے آئندہ ماہ کی 6 تاریخ سے لاہور سے دبئی کے لیے پروازیں شروع کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے لیے مسافر بکنگ کروا سکتے ہیں۔ حکام نے اپنے بیان میں کہا کہ اب لاہور سے دبئی تک 18,000 روپے کے یک طرفہ اور سستے ترین کرائے میں سفر کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ نے بھارت کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے بھارت پر سفری پابندی عائد کرتے ہوئے اسے ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ بھارت میں ان دنوں کورونا کی صورتحال انتہائی اندھوناک ہے۔ دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہونے میں بھارت دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں کورونا کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی جانب سے بھارت کو خطرناک ترین ملک قرار دے دیا گیا ہے اور اسے فضائی سفر کی ریڈ لسٹ میں شامل کرتے ہوئے اس کے شہریوں پر عارضی سفری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سفری پابندی کا آغاز 23 اپریل سے ہوگا۔ اس کے بعد صرف بھارت میں مقیم برطانوی شہری ہی وطن واپس آ سکیں گے۔ بس ٹکٹ خریدیں اور 50,000 درہم کا انعام جیتیں، اماراتی ایئر لائن نے رمضان میں بڑی آفر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق اتحاد ایئر نے رمضان سیل لانچ کر دی ہے، جس کے تحت جو افراد جتنی رقم کی ٹکٹ خریدیں گے، قرعہ میں کامیاب ہونے پر اس سے 50 گنا بڑی رقم کا خصوصی انعام حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ امارات کی گولڈن جوبلی کی مناسبت سے 50,000 چھوٹے بڑے انعامات بھی دیے جائیں گے۔ 50 خوش نصیبوں کو اتحاد کی جانب سے اتحاد کریڈٹ میں 50 گنا زیادہ رقم دی جائے گی، جو 2 سال کی مدت میں پروازوں کی بکنگ کے لیے ٹکٹس خریدنے
اپ گریڈز اور دیگر سروسز پر خرچ کی جا سکے گی۔ مثلاً اگر کوئی شخص رمضان سیل کے تحت 1000 درہم کا ٹکٹ خریدتا ہے، اگر قرآن دازی میں اس کا نام آ جاتا ہے تو وہ مستقبل میں فضائی سفر پر خرچ کرنے کے لیے 50,000 درہم کی رقم جیت لے گا۔ یہ خصوصی انعامی اسکیم ان افراد کے لیے ہوگی جو 20 اپریل سے 12 مئی کے درمیان ابوظہبی سے دیگر مقامات کے سفر کے لیے ٹکٹ بک کروائیں گے، تاہم اس بکنگ پر 31 دسمبر 2021 تک سفر کرنا لازمی ہوگا۔ یو اے ای میں ایمان والوں کو ایک اور خوشخبری، جمیرہ پارک میں عبادت گزاروں کے لیے مسجد کھول دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں رہائش پذیر اہل ایمان کے لیے روح پرور خبر آ گئی ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دبئی میں عبادت گزاروں کے لیے ایک خوبصورت مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے۔ یہ نئی مسجد دبئی کے علاقے جمیرہ پارک میں تعمیر کی گئی ہے، جہاں بیک وقت 400 نمازیوں کے عبادت کرنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کو مشہور تعمیراتی کمپنی نخیل نے تعمیر کیا ہے۔ یہ دیدہ زیب مسجد جمیرہ پارک ڈسٹرکٹ 9 میں واقع ہے۔ یہاں پر خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ علاقے میں مزید 5 مساجد بھی مستقبل میں تعمیر ہو جائیں گی۔ عرب امارات نے پاکستان کو دیے گئے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت دیگر امور پر دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات کی گئی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اکتوبر میں متوقع دبئی ایکسپو 2020 میں بھرپور شرکت کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے اماراتی ہم منصب کو ویزا کے حصول میں پاکستانیوں کو درپیش مشکلات حل کرنے پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل سے بھی اماراتی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ اماراتی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے ابوظہبی فنڈ سے پاکستان کو دیے گئے $2 ارب کے امدادی قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کی بھی تعریف کی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کی سنگین لہر، 1803 نئے کیسز، 2 اموات نے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کورونا کے مزید 1803 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 1760 رہی ہے۔ اس عرصے میں 2 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ یہ نئے کیسز 1,41,862 نئے کیسز کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اماراتی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 19 اپریل تک متحدہ عرب امارات میں 4,98,957 رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے 4,81,326 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس طرح مملکت میں مجموعی اموات کی تعداد 1,556 تک پہنچ چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔